بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ میں ہوں منان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ الیکشن کے سی ایم وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے اندر جو الیکشن ہونا تھا اس کے تقریباً صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی جو ہے پوزیشن جو ہے واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اصل یہ تھا کہ اصل زرداری اور نون لیگ اور دیگر جو 14 اتحادی جماعتیں ہیں ان سب کا ایک ہی سربراہ ہے، وہ ہے آصف علی زرداری۔ کیونکہ اس ٹائم نون لیگ جو ہے آصف علی زرداری کی بی ٹیم کے طرح کھیل رہی ہے، اور میں تو اگر یہ کہوں تو یہ کوئی بھی اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کرے گا کہ اس ٹائم نون لیگ مکمل طور پہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہے یہ مکمل نون لیگ کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ جب نون لیگ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے یہ وجہ کیا کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ آصف علی زرداری کی بی ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے جب یہ کام کرنا ہے، انہوں نے سارا کچھ ہے، تو لازمی بات ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کا صفایا ہوتا چلا جانا ہے۔ پنجاب میں بڑی مضبوط تھی نون لیگ، اور یہاں جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ جس جماعت کا بھی ہوتا تھا وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب چونکہ اب باہر بیٹھے ہیں، یہاں جو فیصلے کرنے ہیں شہباز شریف صاحب نے کرنے ہیں، ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے کرنے ہیں، وہ پی ایم خود بن گئے، حمزہ اپنے بیٹے کو سی ایم بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ نون لیگ مضبوط نہیں ہوئی بلکہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ موجودہ الیکشن کے اندر جس طرح 15 سیٹیں انہوں نے ہاری اور 16ویں سیٹ کے اوپر ابھی رفڑ ہے، اور پی ٹی آئی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہماری 16ویں سیٹ جو پنڈی والی ہے وہ ہماری ہی ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر جیسے ہی اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تب پتہ چلے گا، لیکن وہ اس ٹائم کے اوپر نون لیگ کے پاس ہے۔ لیکن خیر 15 سیٹوں کے ساتھ بھی پی ٹی آئی جو ہے بہت مضبوط ہے، کیونکہ آج جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ 187 ہمارے پاس یہ جو گنتی ہے وہ مکمل ہے، اور 186 کے ساتھ سی ایم بنتا ہے۔ ہمارا جو سی ایم ہے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے وہ پرویز لائی ہی بنیں گے۔ اچھا، پرویز لائی کے اپنے بھی جو دو بھائیوں کے درمیان ایک بڑا زبردست پھڈا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی آصف علی زرداری نے ایک ایسا دانہ پھینکا ہے، ان کی کوشش تھی کہ یہ دانہ جو ہے اٹھا لیا جائے، لیکن آگے سے بھی تو منجے ہوئے سیاستدان ہے۔ چودھری شجاع صاحب نے جس طریقے سے انہیں جواب دیا اور جس سٹائل میں یا جس طرح جتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے بھائی چودھری پرویز لائی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بیان دے دیا کہ پرویز لائی سی ایم کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ مسلم لیگ کاف کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، لہٰذا مسلم لیگ کاف اپنی ووٹ ڈالے گی، اور مسلم لیگ کاف کے پاس چونکہ 10 سیٹیں ہیں تو اس لیے وہ 10 ووٹیں تو ان کی پکی ہیں، باقی ہے سب ملا کے ٹوٹل، کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک وکٹ تو گر چکی ہے، ایک کیونکہ 40 کروڑ میں پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ 40 کروڑ میں ہمارا ایک ایم پی اے جو ہے وہ بک گیا اور ترکی بھاگ گیا ہے۔ خیر 40 کروڑ کے اندر بکے، 50 میں بکے، 100 میں بکے، بہرحال اس ٹائم تو بولش لگ رہی ہے، منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب آگے کیا کوئی بکا ہے یا نہیں بکا یہ تو خیر جب صبح الیکشن ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کتنے کینڈیڈیٹ آتے ہیں، کتنے ایم پی اے جو ہے جو ووٹ دیتے ہیں چودھری پرویز لائی کو، لیکن سب کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے ایک بات ہے کہ ایک ہی ٹھوکر کے اندر 14 کی 14 جماعتوں کا لولی پاپ بنا دیا ہے۔ عمران خان نے وہ کام کر دیا جو آج سے پہلے تاریخ کے اندر پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی لیڈر نے نہیں کیا۔ تنہا عمران خان نے فائٹ کی 14 جماعتوں کے ساتھ، اور بڑی زبردست فائٹ کر کے 15 سیٹیں نکالی، ایک دن میں 4 جلسے بھی کیے، 4 جگہوں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر جا کے انہوں نے، اور ان کا بیانیہ، حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ ان کا تو ایک ہی بیانیہ ہے اور ایک ہی تقریر کرتے ہیں وہ چاروں جلسوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود دنیا دیوانہ وار بھاگتی تھی اور انہیں سننے کے لیے پاگل ہوئی پھرتی تھی، اور یہی ان کی محبت ہے لوگوں کی کہ انہوں نے اس قدر محبت دی کہ آج پی ٹی آئی جو ہے ایک دفعہ پھر یعنی کہ نمبر 1 کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو چودھری پرویز لائی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں تو اس کے بعد صرف الٹی گنتی شہباز شریف صاحب کی شروع ہو جائے گی۔ الٹی گنتی بھی اس طرح شروع ہو جائے گی، پہلے انہیں وارننگ دی جائے گی، پھر وارننگ دی جائے گی، اور اس کے بعد ایک ٹائم لیمٹ دے دیا جائے گا جس کے اندر انہوں نے واپس یا تو وہ اسمبلیاں توڑیں گے اور یا پھر لانگ مارچ ہوگا۔ اب فیصلہ تو خیر نیکسٹ ٹائم کے اوپر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے اس ٹائم عمران خان کا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، جیسے ہی اس کا الیکشن پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد اچھا دوسری ایک اہم چیز ہے کہ لسٹیں مکمل ہو گئی ہیں، اس کے اندر آئی جی پنجاب آ گیا، چیف سیکرٹری پنجاب آ گئے، اس کے علاوہ سی سی پی او لاہور
باقی دیگر جو افسران ہیں ایس ایچ او یا ڈپٹی جو بندہ جس نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر تشدد کیا، جس نے لانگ مارچ کے اندر تشدد کیا، جس نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، جہاں جہاں ہوئے سب کے نام جو ہے اس ٹائم لکھ کے فائنل کر چکے ہیں۔ جیسے ہی وزیر اعلیٰ پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اس کے فوری بعد ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جائے گا۔ بہرحال لوگ اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں نوکری سے فارغ کر دیا جائے، ان کے خلاف سخت ایکشن بھی ہو، ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں اور انہیں نوکری سے بھی فارغ کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہے کہ جو بولی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بولی جو ہے اس ٹائم کے اوپر جتنے ایم پی ایز ہیں کہ تاکہ ٹوٹ کے آپ لوگ صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دینے نہ جائیں، چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں تو 50 کروڑ سے بھی زیادہ کی بولی ہے، جس میں کوئی 60 کروڑ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی 70 کروڑ کا کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ لوٹا کون بنتا ہے، ضمیر فروش کون ہوتا ہے۔ جو انہوں نے اس سے پہلے جو رزلٹ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، جتنے ایم پی ایز ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک لوٹا بن کے یا ضمیر فروخت کرنے کے بعد کیا حال کرتی ہے یہ عوام۔ اگر آپ کوئی بنتا بھی ہے اس کا کیا حال کریں گے، یہ بہرحال لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، کچھ نے دیکھ بھی لیا ہے اور جو پھر بھی بھول رہے ہیں وہ دوبارہ دیکھ لیں گے، اور یہ آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ امید ہے پی ٹی آئی نے اب یہ دعویٰ کر لیا کہ ہماری صرف ایک ہی وکٹ گری ہے، باقی محفوظ ہے، کسی نے اپنا ضمیر فروخت نہیں کیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ چودھری پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ ایل سی اس ٹائم جو کھل رہی ہے، دیکھیں تباہی ہو گئی ہے۔ ایل سی جو کھل رہی ہے وہ 240 روپے سے اوپر کھل رہی ہے، یہ دعویٰ کر لیا فواد چودھری نے، شیخ رشید نے اور دیگر جو رہنما ہیں مختلف، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایل سی جو اوپن ہو رہی ہے وہ 240 روپے سے زیادہ، 240 روپے، 245 روپے کے ایک ڈالر کے بدلے 240-45 روپے کی ایل سی کھل رہی ہے۔ اگر ایک ڈالر 240 روپے یا 245 روپے تک چلے جاتا ہے تو سمجھے یہ معیشت اور تباہی کے دہانے کے اوپر مکمل پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس تیزی کے ساتھ ڈالر اوپر جا رہا ہے، اس تیزی کے ساتھ ہی مہنگائی آ رہی ہے۔ اب گھی کا آگے اگر ڈالر اتنا مہنگا ہو جاتا ہے تو پٹرول کیسے خریدیں گے، گھی کیسے خریدیں گے، دالیں کیسے خریدیں گے، امپورٹ کیسے کریں گے؟ آپ لوگوں نے پیمنٹ دینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے تو آپ لوگ چیزیں خرید نہیں پائیں گے۔ جب سب کچھ آپ خرید نہیں پاتے ہیں، امپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کی ایکسپورٹ دن بہ دن جو ہے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، آپ کی انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے روزگاری کا طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ ایک ایک روپے کے لیے ترسنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں فاقہ کشی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے برے حالات کے اندر جب بجلی کے بل نہ دے ہوں، گیس کے بل نہ دے ہوں، مختلف جو یوٹیلٹی بلز ہیں جو وہ پھنسنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ملکی حالات درست نہیں ہیں۔ اس تباہی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ، جلد سے جلد الیکشن۔ یہ بڑا اہم ہے۔ 14 جماعتوں کا بہرحال مکسچر جو ہے اس ٹائم کے اوپر مکمل اتحاد فیل ہو چکا ہے۔ اب ایک ہی بات ہے کہ آنا چاہیے اور اس الیکشن کو جتنی تیزی سے مرکزی الیکشن آ جانے چاہیے، اس کے لیے جتنی جلدی ہو نون لیگ خود اعلان کر دے، پیپلز پارٹی خود اعلان کر دے، پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے یہی مل کے اگر اعلان کر دے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر اس سے اعلان نہیں کرتے تو آگے ایک بہت بڑی تحریک ہے اور میں بھی وہ تحریک جو ہے بہت بڑے مسئلے کھڑے کر دے گی۔ اچھا لاسٹ آپ کو ایک جاتے جاتے خبر بتا دوں کہ اس ٹائم کے اوپر مریم نواز شریف کو بہت بڑا ایک عہدہ دیا جانے والا ہے۔ امید کرتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے جہاں تک میرے ذرائع جو ہیں یا میرے لوگ مجھے بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ شہباز شریف کو بہت جلد اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ مریم نواز شریف کو لگا دیا جائے گا۔ یہی کچھ رہنما نون لیگ کے جو ہیں وہ نواز شریف سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف نے تباہی پھیر دی ہے، پنجاب میں نون لیگ مکمل طور پہ ختم کر دی، پورے پاکستان میں نون لیگ کو ڈیمیج کر دیا، یہ سب شہباز شریف نے کیا، لہذا جتنی جلدی ہو آپ شہباز شریف کو اتاریں اور اس کی جگہ مریم نواز شریف کو بنائیں، کیونکہ اگر آپ نے پارٹی بچانی ہے تو آپ کو بھی سخت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے پارٹی نہیں بچانی تو پھر آپ اپنے بھائی کے ساتھ بے شک کھڑے رہیں۔ بہرحال یہ بھائیوں کے اندر جو ایک مسئلہ چل رہا ہے، امید ہے ان کے اندر بھی یہ جو معاملہ اب جو مزید گرم ہو گیا ہے، مریم نواز بہت جلد، شاید کہ بہت جلد مسلم لیگ نون کی صدر کے طور کے اوپر آ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔